جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ویژن ہے. سو آئی اسٹارٹ فرام the foundations, which is essentially that ہم اس وقت ہم نے جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ پچھلے سال پاس کیا, اس کے تحت ہم ڈیجیٹل گورننس, ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل سوسائٹی کی طرف موو کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ کیش لیس اکانومی کی فورٹ نائٹلی میٹنگز لیتے ہیں, which means that we want to completely take our financial transaction جو سسٹمز ہیں سارے وہ ہم ڈیجیٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. سملرلی ہماری FBR ہے, پاکستان سنگل ونڈو ہے, کسٹمز کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو اکنامک سٹیک ہے, فائنینشیل سٹیک ہے, ٹیک سٹیک ہے, اس کی پوری تیاری ہو رہی ہے اور وہ بڑی تیزی سے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. آن دی ادر سائڈ جب ہم ڈیجیٹل گورننس کی بات کرتے ہیں تو ایز وی اسپیک دا ہول فیڈرل گورنمنٹ ہیز گون ڈیجیٹل. اٹ از پیپر لیس. ہم ای آفس پہ آپریٹ کرتے ہیں, بھلے وہ انٹرانیٹ پہ ہے, بٹ اٹ اسٹل فیسز سائبر تھریٹس. اینڈ دین ٹرانسفر کے ٹاسک مینجمنٹ سسٹمز ہیں, تمام چیزیں جو ہیں, given that the whole federal government is paperless right now, we're all operating digitally. اور ابھی جو ہمارے آسٹیریٹی کے میجرز آئے ہیں اس کی وجہ سے جو ورک فرام ہوم ہوگا, so there is going to be further utilization of digital services in the government, اور ابھی فیڈرل پروونشل دونوں ہوں گے. جہاں تک ڈیجیٹل سوسائٹی کی بات ہے, اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ہم پاک ایپ کی بات کرتے ہیں. وی آر پرووائڈنگ رائٹ ناؤ 42 سروسز کمپلیٹلی ڈیجیٹلی فرام اے موبائل ایپ. پھر جو پاک آئی ڈی ایپ جو نادرا کی ہے, اس پہ آپ کی جو سٹیزن آئیڈینٹی ڈاکیومنٹیشن ہے ساری, وہ ویریفائڈ کریڈینشلز کے ساتھ آپ ڈیجیٹائز ہو گئی ہے. اب اتنی تیزی سے یہ تمام چیزیں جیسے جیسے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف موو کر رہی ہیں, اور ہماری جو ٹیک انڈسٹری کے اپنے ٹارگیٹس ہیں گروتھ کے, وہ 20% آن کیگر جو ہے پچھلے 5 سالوں میں ہم نے اس کا اچیو کیا ہوا ہے. But further growth and investment and all of that really depends on how robust our domestic laws, legislations, policies, regulations, and our systems, how robust they are in terms of cyber security. Because until and unless we're able to do that, we cannot foresee or expect business coming to Pakistan or even investment coming to Pakistan. Your personal safety, the safety of your home, the sanctity of your houses, your families, and all the way up to national security and everything in between. جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈیجیٹل گورننس, سوسائٹی, اکانومی پورے پاکستان کی, اب جیسے جیسے انڈسٹری آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے, اس کو جو ہے وہ تھریٹس فردر جو ہیں وہ فیس کریں گے. ایگریکلچر کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایگری ٹیک کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں, پر کیپٹا ییلڈز پر ایکر ییلڈز بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ کے اریگیشن سسٹمز ڈیجیٹل ہو جائیں گے, آپ کے سوئل مانیٹرنگ سسٹمز. ہم ایگری سٹیک پورا ٹیک سٹیک تیار کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم ہیلتھ سٹیک تیار کر رہے ہیں, بایو ٹیک کی بات ہوئی. سو دا ہیلتھ سٹیک اسینشلی ول ہیو یور ہول ہیلتھ ڈیٹا. آج جو جینومکس جس طرح سے اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے, اور دا وے پریسیجن میڈیسن کے اوپر کام ہو رہا ہے, ایک طرف تو obviously it holds a lot of opportunity that وہ تمام illnesses جن کی ہمیں پہلے ہمارے پاس علاج نہیں تھے, وہ جینومکس سے, جین ٹیکنالوجی سے, اور precision using that data, precision میڈیکیشن سے, ان چیزوں سے ہم ان مسائل کے حل نکال رہے ہیں جو ہمارے پاس in the past we did not have them. But then obviously there's a challenge. If somebody has data of my population's genetic, بھلے وہ anonymized data ہو, اگر جینیٹک ڈیٹا میری پاپولیشن کا کسی کے پاس ہے تو اسی کے اگینسٹ اسی کو یوز کر کے بایو ویپنز بھی کریٹ ہو سکتے ہیں, اسی کو یوز کر کے ٹارگیٹڈ وائرسز کریٹ ہو سکتے ہیں, اسی کو یوز کر کے جو ہے وہ پوری پاپولیشنز اور سیگمنٹس آف دا پاپولیشنز کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے. So that is the more we move towards digitization, with the kind of opportunities that are opening up for us, it is also bringing an equal or even more amount of challenges that we are facing. اب اس کا obviously یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ڈیجیٹائزیشن روک دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے سائبر سیکیورٹی سسٹمز کو روبسٹ کرنا ہے. آج ایز از جو ہماری سچویشن ہے وہ لیجسلیٹو اگر میں آپ کو بتاؤں تو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے ذریعے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی از ان پلیس. اٹ از لوکنگ ایٹ دی نیشنل ڈیجیٹل ماسٹر پلان, اینڈ ایز آف ناؤ obviously they are already looking at it from the cyber security lens as well.
But then we have a Cyber Security Act that is coming up. Usme Cyber Security Authority usse banegi, and because it is the need of the hour that we have dedicated resources. It's a very specialized function. Even within cybersecurity, cybersecurity is not a generic term that you can use. It has multiple specializations within it. So ہمیں اس کے لیے ایک comprehensive monitoring کی اور regulation کی ضرورت ہے. مگر میں آپ کو جہاں تک ہماری سائبر ڈیفنس کا تعلق ہے، میں آپ کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ پچھلے سال جو ہم نے ایک جنگ لڑی اور مارکہ حق جو ہے اس میں ہم نے الحمدللہ ہمیں جو فتح حاصل ہوئی انڈر دی لیڈرشپ آف آنریبل پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ان کی جو تینوں فورسز ہیں ہماری، اسپیشلی جو ایئر فورس تھی، دا کائنڈ آف cyber security, cyber defense capabilities, the whole system, ministry اس میں involved تھی، NTC involved تھی، ہماری NCERTs involved تھی، NTIS بھی involved تھی، ہمارے سائبر کمانڈ جو ہیں ساری فورسز کے وہ involved تھے. مگر سب سے زیادہ خوشی کی بات ہوئی وہ ہمارے انڈیویجول سٹیزنز بہت ایکٹیولی انوالو ہوئے. مجھے لوگوں نے لنکڈ ان پہ ای میلز بھیجی کہ ہم سائبر سیکورٹی میں ہم یہ offensive capabilities رکھتے ہیں، defensive capabilities رکھتے ہیں، please let us know how can we help. And there was so much passion, they were so driven that you could literally hear it and feel it in their written جو ان کے messages آ رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے پاکستان کو, and we'll secure the country, and support to the government that came forth kind of gave me at least the confidence کہ ہماری جو cyber security measures ہیں we're quite significantly secure, at least جہاں تک ہمارے defense کا تعلق ہے, ہمارے systems کا تعلق ہے, despite that massive war. اور آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نیبر جو ہے وہ بہت بڑی اکانومی ہے اور بہت آگے ہے ٹیکنالوجی میں. بریک ڈاؤن we did not face allow a single ہمارے کوئی بھی گورنمنٹ کے سسٹمز ہم نے کسی چیز کو پینیٹریٹ نہیں ہونے دیا. ایبسولوٹ اسٹرانگ ڈیفینس کے ساتھ جو ہے یہ ملک جو ہے وہ 10 15 20 دن اس نے ایک جنگی میدان میں جہاں پہ سائبر وارفیئر بھی چل رہا تھا ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ سیکیور رکھا. اینڈ دیٹ ڈز ناٹ آلسو مین دیٹ وی آر کمپریہنسولی سیکیور. ہمیں ابھی بھی اپنے فائنینشیل سسٹمز کے اوپر جو ہے وہ سیکورٹی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس کی ناٹ بی اے سینٹرلائزڈ فنکشن, اٹ ول ہیو ٹو بی ٹیکن اپ اینڈ انڈرسٹوڈ, اینڈ دا ریسپانسبلٹی ہیز ٹو بی ازیومڈ بائی ایچ اینڈ ایوری ون آف اس ان ٹرمز آف آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں کیا آپ سیکورلی لاگ ان کرتے ہیں, کیا آپ سیکورلی لاگ آؤٹ کرتے ہیں, ڈو یو شیئر یور کریڈینشیلز, آر یور پاسورڈ سیکور, آر یور ڈیوائسز سیکور. آپ لوگوں کی ایک کوتاہی سے پورے آپ کی آرگنائزیشنز کے سسٹمز کین بی penetrated and intercepted. So from an individual level all the way to departments and private sector ki companies or everybody will have to understand how important this is, and we have to collectively invest, whether hum private sector hain ya public sector hain, individuals hain, in our capabilities, and we have to make sure that we are really up there. جہاں تک گورنمنٹ آف پاکستان کا تعلق ہے, ہم جو اپنی ٹیک ٹریننگز دے رہے ہیں اس میں سائبر سیکورٹی ٹریننگز کا ایک سگنیفیکنٹ کمپوننٹ ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جس طرح سے بھی انڈسٹری کو, انڈیویجولز کو سپورٹ کر سکے ہم کرتے ہیں. جہاں تک اب جب 2 years back when I took office, اس کے بعد بھی میڈ شور کہ جو ہمارا نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم NCERT ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا, اور 4 صوبوں میں جو سرٹس تھے ان کو ایکٹیویٹ کر کے اب اس وقت آل فنکشنل. سملرلی جو ہماری NTIS بھی ہے which has all the agencies, departments, ministry بھی ہے, that is 24/7 functional in terms of securing our digital systems. ہم نے اپنی جو ہارڈ ویئر اسٹینڈرڈز ہیں وہ فائنلائز کر لیے ہیں, and now we will be moving towards enterprise structures within the federal government as well, logins to be associated with your devices and so on and so forth. So ایک اور جو بہت ہی انکریجنگ اسٹیٹسٹک ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر جب 2025 میں ITU کی 2024 کا انڈیکس آیا, سائبر سیکورٹی انڈیکس, so we featured in the top tier countries of the world. اس میں کوئی 30-40 ممالک تھے, and we featured
alongside US and all the developed countries that you hear about. So in that sense, وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ کیش لیس اکانومی سے محفوظ ٹرانزیکشن ممکن ہو رہی ہے اور سائبر سیکیورٹی وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے.